अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अपोजिशन के एहतजाज में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आज़ादी मार्च से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं ने आज पहली बार बाकायदा मुलाकात की है। दोनों कमेटियों ने मुलाकात की, अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, मीडिया से फिर गुफ्तगू की और अब थोड़ी देर में दोनों कमेटियां दोबारा मिलने जा रही हैं। अपनी अपनी लीडरशिप से उन्होंने बात की और हमें जो अंदर की इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये अच्छे माहौल में होने वाली मीटिंग पर जो ज़्यादातर बात हुई है वो इस हवाले से हुई है कि लोकेशन क्या होगी, किस जगह पर आकर ये मार्च इख्तिताम पजीर होगा। इस्लामाबाद में अपोजिशन एक जगह चाहती थी, हुकूमत दूसरी जगह ऑफर करने के लिए तैयार थी। क्या इस हवाले से मामलात हुए हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े के हवाले से क्या बात हुई और क्या सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं या दरमियान में कोई और भी है जो इसकी गारंटी बनेगा कि ये दोनों जिस बात पर मुत्तफिक होंगे उस बात पर अमल भी किया जाएगा। हमारे साथ मुज़ाकरात में शामिल नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आप दोबारा मुज़ाकरात के लिए जा भी रहे, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला, आप कोशिश करें हुकूमत से भी कोई हमारे साथ हो। साहब, क्या बात हुई? लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, कोई डेडलॉक है? क्या आप लोगों की मुज़ाकरात में हुआ? देखिए, जहाँ तक आज़ादी मार्च का ताल्लुक है उसके ऊपर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो तो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगा। आज हुकूमत की मुज़ाकराती टीम आई थी और उसने वो कंडीशन फुलफ़िल की थी जो अपोजिशन ने कही थी कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को आइनी और जमहूरी एहतजाज के हक़ को तस्लीम करेंगे तो हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो वो आज आए थे और अब जो इस वक्त बातचीत चल रही है वो उसके वेन्यू के ऊपर चल रही है। हुकूमत का ये इसरार था कि इसे परेड ग्राउंड में किया जाए, जबकि अपोजिशन कह रही थी कि जहां पर आपने किया था और डी चौक में तो आप खुद 140 दिन के करीब बैठे रहे थे, आप अपोजिशन को कैसे रोक सकते हैं वहाँ अपना एहतजाज करने से। तो उन्होंने अपनी कोई अमली दुश्वारियों का जिक्र किया था। इसके ऊपर अपोजिशन ने उन्हें 2 मुतबादल साइट्स सजेस्ट की हैं कि जो रेड जोन का भी एहतराम करेंगी, लेकिन वो अपोजिशन की प्रेफर्ड साइट्स हैं। इस पर हुकूमत ने कुछ मोहलत मांगी थी और वो कहते थे कि हम सलाह मशवरा करके 10:30 बजे आपके पास दोबारा आएंगे और उस पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जहां अपोजिशन ने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, हुकूमत भी इसको अगर तस्लीम कर लेगी तो एक पुरअमन तरीके से ये इवेंट हो सकता है। सर, एक और मामला वज़ीर आज़म के इस्तीफे के हवाले से, जो कि बड़ी कैटेगोरिकल हुकूमत की पोजीशन है, वज़ीर आज़म की अपनी पोजीशन है, उस पर भी क्या आप लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है? उस पर बात हुई? देखिए, अभी तो जो वेन्यू है उसके ऊपर बातचीत चल रही है। वो हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ी हों और नया इलेक्शन किया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि अब जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है और जो मुल्क की इस वक्त आलमी सतह पे तन्हाई है और बिलखसूस उससे कश्मीर का मसला भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है, हम इस बात पे सब कन्विंस्ड हैं, अपोजिशन जमातें, कि इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये मामला इससे बहुत आगे निकल गया है और जितनी देर ये रहेंगे मुल्क मज़ीद दलदल में धंसता जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान के लिए जो आइनी, जमहूरी और दुरुस्त रास्ता है वो ये है कि अवाम की तरफ दोबारा रजू किया जाए और इस मुल्क के अंदर सिलेक्टेड की बजाय इलेक्टेड हुकूमत आए जो आके मुल्क के मसाइल को हल करे और इस जो भी हमारी इस वक्त क्राइसिस हैं इसको इमीडिएटली प्लग करे। वगरना ये हैमरेज अगर बढ़ता रहा तो इस बात का अंदेशा है कि हम 1 साल में मईशत को नाकाबिले इस्लाह की सतह पे डैमेज के ऊपर ले जाएंगे। तो इसलिए हमारा मुतालबा मुत्तफ़िका है कि मुल्क में नए आम इंतखाबात होने चाहिए, अवाम के पास दोबारा जाना चाहिए ताकि वो नई क़यादत चुने जो मुल्क के मसले को हल करे। और ये हम अपोजिशन की तरफ से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, हमारा है और रहेगा। और जब तक ये पूरा नहीं होगा अपोजिशन अपनी जदोजहद जारी रखेगी। अच्छा, मगर उसके लिए बड़ा लाजमी है कि आप दोनों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन, क्या इस पर भी बात हुई फिर कि एक दिन के लिए आ रहे हैं आप या धरना देने आ रहे हैं आप? इस हवाले से आपने कोई हुकूमत को यकीन दहानी कराई और आपस में भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोगों ने करना क्या है, मौलाना फजल रहमान और आपकी जमात और पीपल्स पार्टी? देखिए, जो इस वक्त जो आपको पता है कि आज़ादी मार्च बुनियादी तौर पे JUIF की लीडरशिप का इनिशिएटिव है और बाकी अपोजिशन जमातें उनसे तावन कर रही हैं और उनका जो मौक़िफ़ है वो यही है कि अभी वो आज़ादी मार्च का उन्होंने ऐलान किया है और जो आइंदा का लाहे अमल है वो वहाँ के हालात के मुताबिक और फिर दीगर जमातों के मुशावरत के बाद वो
اعلان کریں گے. تو ابھی تک تو خود JUIF نے صرف آزادی مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے اور 31 اکتوبر کو وہاں پر ایک بڑا جلسہ ہوگا جس میں اپوزیشن کی جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں انہیں پیش کیا جائے گا اور اس وقت پھر وہ اگلے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے. صاحب، اور یہ آپ لوگ ہی آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں جو کہ میڈیا کی سکرینز پہ بھی نظر آ رہا ہے، یا پیچھے سے کوئی اور بھی ہے جو گارنٹی کے حوالے سے کہ جی جو بھی آپ لوگ طے کریں اسی پر عمل درآمد کریں، کوئی اور بھی ہے جو اس کو یقینی بنائے گا جو کچھ آپ لوگوں کے درمیان طے پائے گا؟ دیکھیے، ابھی ہم تو براہ راست بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جب ہم حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں تو یقیناً ہم نے حکومت کو اس بات کا بھی یاد دلایا ہے کہ حکومت کا بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور ہمارے جو وفد میں حکومت کی طرف سے لوگ آئے ہیں ان میں سپیکر صاحب ہیں کہ جن کی جو پروڈکشن آرڈر تک جن کو اختیار ہے حکومت نے جاری نہیں کرنے دیے، اور اپوزیشن کے بار بار کے مطالبے کے باوجود ان پر عمل نہیں کیا گیا، اور سپیکر کو حکومت نے خود اتنا ہلکا کر دیا ہے. اگر وہ اپوزیشن کے مطالبات ہی نہیں اپنی قانونی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے پروڈکشن آرڈر جاری کر رہے ہوتے تو آج انہیں ایک اخلاقی برتری ہوتی، وہ بہت ساری چیزوں میں حکومت کی مدد کر سکتے تھے. لیکن یہ حکومت اس بات کو نہیں سمجھتی کہ جمہوریت کے اندر جو ادارے ہیں اگر انہیں مضبوط کیا جائے تو وہ کسی وقت حکومت کے بھی کام آ جاتے ہیں، اس گڈ ول کو حکومت بھی استعمال کر سکتی ہے. لہٰذا یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لیکن ہم ان سے ضروری ہے کہ یہ چاہیں گے کہ وہ ہمیں یقین دلائیں کہ جن باتوں پر وہ ہمیں بات چیت طے کریں گے پوری ہوں گی. جیسے کہ آج JUIF نے کہا کہ ان کے کچھ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں اور گرفتاریوں کے لیے ٹیمز گئی ہیں، جبکہ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوگی. تو ان کے وفد نے کہا کہ ان کے لیے بھی یہ نئی خبر ہے اور وہ جا کر اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے اور آ کر اپوزیشن کو آگاہ کریں گے کہ ایسی کارروائی انتظامیہ نے کس کے کہنے پہ کی اور کیوں کر کی، جبکہ حکومت نے ابھی انہیں ہدایت نہیں کی ہے. صاحب، میں انہی باتوں کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ اعتماد ہو آپ دونوں کے درمیان، وہ ہے نہیں معاملہ. تو حکومت اور اپوزیشن ہی مذاکرات کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ جو مذاکرات میں طے کریں اس پر عمل بھی کریں، اس کے لیے کوئی اور ہے درمیان میں کوئی ادارہ، کوئی گارنٹی بننے کے لیے کہ جی پھر اسی پر عمل درآمد ہوگا؟ نہیں، ادارے تو بیچ میں کوئی نہیں ہے، حکومت اور اپوزیشن براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں. بہت شکریہ حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آخر اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے، سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد میر صاحب بہت شکریہ. حامد میر صاحب، خان صاحب کہہ چکے استعفیٰ نہیں دوں گا، اپوزیشن کو استعفیٰ چاہیے. میٹنگ ان کی اچھے ماحول میں ہو رہی ہے، اسلام آباد میں کیا پک رہا ہے؟ دیکھیں شاذب صاحب، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اچھی بات ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اس میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کا اعلان ہوا تھا تو اس سے اگلے ہی دن عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں مولانا فضل الرحمان کا نام لیے بغیر ان کو ڈیزل کے حوالے سے ایک تانا مارا تھا. تو اس کے بعد جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے اس کی سیاسی اور اخلاقی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف صاحب اور کچھ اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس ٹیم کے ساتھ اپوزیشن کی اپوائنٹڈ ایک ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کرتی رہے گی. لیکن جو معاملات مولانا فضل الرحمان کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ طے ہو چکے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ مذاکرات جو ہیں اس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے ملتوی ہونے کا یا آگے جانے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے. یہ 27 اکتوبر کو ہی شروع ہوگا. مولانا فضل الرحمان 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے پر کمیٹڈ ہیں. مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ آئے گی، پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ آئے گی. مذاکرات جو ہیں یہ کسی اور معاملے پہ ہو رہے ہیں. مذاکرات اس معاملے پہ ہو رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں روکیں نہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں تو ہم آئندہ بھی آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور مولانا فضل الرحمان نے اس لیے بھی حکومت کو انگیج کیا ہوا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جب ان کا جلسہ یہاں پہ ہوگا اور زیادہ مجھے تو جو میری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ جب وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے اس کے بہت سے جو کارکن اور رہنما ہیں وہ مولانا کو مجبور کریں گے کہ اب آپ نے واپس نہیں اٹھنا، واپس نہیں جانا. تو اس کے بعد پھر حکومت کو انگیج رکھنے کی ضرورت پڑے گی، حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہوں گے.
بہت سے معاملات جو ہیں وہ نئے معاملات آ جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے اس کو ڈس انگیج نہیں کیا. لیکن اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور ابھی جو مذاکرات کا دوسرا مرحلہ بھی ہونے والا ہے, اس کے نتیجے میں بالکل کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ مذاکرات ملتوی, ان مذاکرات کے نتیجے میں لانگ مارچ یا آزادی مارچ ملتوی ہوگا. وہ اپنے ٹائم پر ہی ہوگا. صاحب اگر ٹائم پر ہی ہوگا تو وزیر اعظم صحافیوں سے ملے, بڑے پورے اعتماد تھے, لگا نہیں صحافیوں کو بھی کہ وہ پریشان ہیں اس حوالے سے, مولانا بھی پریشان نہیں ہے. تو اگر یہ ہوگا تو کیا واقعی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, اس لیے حکومت پورے اعتماد ہے, وزیر اعظم پورے اعتماد؟ دیکھیں شاہزیب صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ صرف وزیر اعظم صاحب مطمئن نہیں تھے, ان کے بہت سے وزیر بھی مطمئن تھے. خاص طور پہ جو ان کے ایک بہت ہی میچور, بہت ہی تجربہ کار اور بڑے سیزنڈ وزیر ہیں شیخ رشید احمد صاحب, وہ کتنے اعتماد کے ساتھ کہتے تھے کہ میری اور شہباز شریف کی پارٹی ایک ہی ہے. وہ کتنے اعتماد سے کہتے تھے کہ جن لوگوں کو مذاکرات کا سلیقہ آتا ہے وہ مولانا کو آزادی مارچ سے روک لیں گے. تو دیکھیں نا, ان کی تو ساری باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں. اور اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ شروع میں کہہ رہے تھے کہ مجھے مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب شیخ صاحب کے دعوے غلط ثابت ہو گئے تو پھر انہوں نے ان کو انگیج کیا ہے. تو وہ کوئی مطمئن نہیں ہے, اور ان کی طرف سے ایک تو یہ ٹیم مذاکرات کر رہی ہے نا, ایک تو حکومت کی مذاکراتی ٹیم پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں اپوزیشن کی ایک مذاکراتی ٹیم کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ بہت پتہ چلے گا کہ بیک چینل سے بھی عمران خان صاحب کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ بیچارے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. لیکن اب کافی وقت گزر چکا ہے, شاید اب ان کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. جو مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے, جو شہباز شریف نے کرنا ہے, جو بلاول نے کرنا ہے, وہ ہو کے رہے گا. بہت شکریہ. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. نواز شریف کو عدالت میں ایک کیس میں ریلیف ملا, ضمانت ہو گئی ان کی طبیعت کے حوالے سے اطلاعات اب آ رہی ہیں, اس میں بہتری بھی آ رہی ہے, مگر پھر اچانک اطلاعات آتی ہیں کہ طبیعت ان کی خراب ہو جاتی ہے. سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے, کچھ اہم سوالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے.